اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم۔ ناظرین گرامی، آج کے درس میں ہم آپ کو زکوٰۃ سے متعلق کچھ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے نہ دینے پر وعیدیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، اس کا انشاءاللہ آج کے درس میں تذکرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ بے شک صدقہ فقیروں کے لیے ہے۔ یہاں پر زکوٰۃ کو لفظ صدقہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور صدقہ جو ہے وہ صدق سے بنا ہے، اور صدقے کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جب اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اور اپنے مال کا صدقہ دیتا ہے تو گویا کہ اپنی ایمان کی صداقت کو وہ پیش کرتا ہے، اس لیے اس کو صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ بے شک صدقہ فقیروں کے لیے ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں صاحب ہدایہ نے دو باتیں نقل فرمائی ہے۔ ایک ہے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو، اور اس کا الٹ بھی کہا ہے کہ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو۔ والمساکینی، اور مسکینوں کے لیے ہے۔ والعاملین علیہا، اور جو اس پر عامل مقرر کیے گئے ہیں، یعنی زکوٰۃ کی حصولیابی کے لیے جو افراد طے ہوتے ہیں اور جو زکوٰۃ اصول کر کے مختلف علاقوں سے لا کر بیت المال میں یا خلیفۃ المسلمین کے پاس لا کر جمع کرتے ہیں، یہ والعاملین علیہا اس میں آئیں گے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے۔ تالیف قلب کا کیا مطلب ہے؟ تالیف قلب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے ایمان لانے کے بہت زیادہ امکانات موجود ہو، کسی نان مسلم کے، کسی غیر مسلم کے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی تالیف قلب ہو، اس کی دل جوئی ہو۔ اور اس سے وہ شخص بھی مراد ہے کہ جو اسلام لا چکا ہے اور وہ نادار ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اسلام قبول کرتے ہیں بہت سارے حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی جائیداد سے ان کو بے دخل کر دیا جاتا ہے، ان کی پراپرٹی سلب کر لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایمان لانے کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے۔ حضرات صحابہ کے ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ جن کے پاس ایمان نہ ہونے کی حالت میں، اسلام نہ ہونے کی حالت میں بہت کچھ تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، تو ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ تو تالیف قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اسلام میں آ گیا اور وہ نادار ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ فقر فاقے کے اندر مبتلا رہے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاد الفقر یکون کفراً، کہ فقر آدمی کو کفر تک لے کر جاتا ہے۔ وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اس سے مراد یہ ہے کہ قیدیوں کو آزاد کرانے میں زکوٰۃ کے پیسے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے مراد وہ قیدی ہوں گے جو قیدی واقعتاً بے گناہ ہیں، جن پر کوئی جرم عائد نہیں تھا اور ان سے کوئی سزا اور کوئی خطا ان سے نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وٹنس قوی نہ ہونے کے باوجود ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے۔ ایسے قیدی بھی اس سے مراد ہوگے۔ والغارمین، اور قرض دار پر۔ غارم کا ترجمہ ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں اور دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ غارم کا ایک تو ترجمہ وہ ہوتا ہے جس پر قرض ہے، تو جس پر قرض ہے وہ اپنا قرض ادا کرے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرے،
اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے بوجھ سے پناہ مانگی ہے، لہذا ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر کے، اپنا قرض دے کر وہ راحت حاصل کرے، چین حاصل کرے، سکون حاصل کرے۔ اور غارم کا ترجمہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی پر اچانک کوئی آسمانی آفت اس پر آ گئی ہو، مثلا کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں پر فساد برپا ہو گیا، کہیں پر طوفان آ گیا، جس کی وجہ سے مال و اسباب، جانور یہ سب ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسی جگہ پر جا کر زکوٰۃ کے پیسوں سے اور زکوٰۃ کے مال سے ہم امداد کر سکتے ہیں، ریلیف کا کام کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جو لوگ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، میدان کارزار میں اللہ کے دین بلند کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے دین کی سربلندی ہوتی ہے۔ اور سبیل اللہ سے مراد مدارس کے طلبہ بھی وہ نادار طلبہ جو غریب ہے، نادار ہے، وہ اپنی فیس نہیں دے سکتے ہیں، ایسے طلبہ بھی اس زمرے کے اندر آئے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، مشکات کی ایک روایت ہے، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو شخص علم کی جستجو میں، علم کی تلاش میں نکلے، وہ اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاہے مسافر اپنے گھر پہ کتنا ہی مالدار ہو، لیکن سفر کے اندر اس کے اخراجات ختم ہو گئے ہیں، اتنے اخراجات اس کے خرچ ہوئے ہیں، یا اس کا مال ہلاک ہو گیا، یا مال چوری چلا گیا، جس کی وجہ سے اپنے وطن، اپنے ملک واپس نہیں لڑ سکتا ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اس زکوٰۃ کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم قرار دیا ہے، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا جو منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ خوب جاننے والے ہیں اور زبردست حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اب زکوٰۃ کے نہ دینے پر جو وعید ہے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔